سقوط حلب کا بھیانک اور دلخراش موقع دیکھنا شاید امت مسلمہ کے نصیب اور شام کے بے آسراؤں کا مقدر تھا۔ امریکہ کی دوغلی پالیسیوں اور بشار رجیم کے سرپرستوں کی ملی بھگت سے حلب کو جس خون کے دریا میں دھکیل دیا گیا ہے، امت مسلمہ اس زخم کو بمشکل سہ پائے گی۔ ایسا زخم جو ہر لمحے اپنا احساس دلاتا رہے گا، ایک ایسی چوٹ جو ہر نئی چوٹ پر دوبارہ تازہ ہوگی۔ دسمبر کی سرد راتوں کو سڑکوں پر بکھرے شامیوں کے بے گور و کفن لاشیں، شیرخواروں کے کٹے ہوئے جسمانی اعضاء اور روس اور بشار افواج کے بم و بارود کی گن گرج شاید انسانیت کے اذہان پر دستک دے پائے، لیکن امت نے اتنے ٹھنڈے پیٹوں حلب کا سقوط برداشت کر لیا۔ نہ کہیں آ اٹھی، نہ کہیں سے فغاں سنائی دی، نہ کسی نے اشک بہائے، نہ کوئی دکھ بانٹنے کو آیا۔ فضا، زمین، دائیں بائیں، ہر جانب ظالموں کے لشکر کے نرغے میں موت کو اپنی آنکھوں سے بے بسی سے دیکھنے والے شامیوں نے اس گھڑی کیا سوچا ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ خود کو امت مسلمہ کے جسد کا ایک حصہ سمجھتے ہوں گے۔ انہیں اپنے امتی جسم کے دیگر بے حس اور فالج زدہ اعضاء کی مجرمانہ بے رخی اور خاموشی پر کس قدر حجاب آیا ہوگا۔ 4 سال تک حلب میں اپنی عزت و ناموس کے لیے لاکھوں جانے دینے والے امت مسلمہ کے وہ سرفروش اور ان کی پاکیزہ عزت و عصمت والی بیٹیاں، بہنیں اور مائیں اپنے تحفظ اور حقوق کی ادائیگی کے ذمہ داران، امت مسلمہ کے حکمران اور عالمی مقتدر اداروں کے متعلق سوچ کر کس قدر کرب میں ہوں گی۔ بشار رجیم کے غنڈوں اور رافضی بھیڑیوں سے اپنے تقدس کا دامن چاک ہونے سے بچانے کے لیے ملبوں تلے دب کر جان دینے والی حلب کی بیٹیوں کے خون کا کوئی تو حساب لینے والا ہوتا۔ اپنے مفادات کے لیے دشمنوں سے بھی معاہدے کر لینے والے مسلم حکمراں کیوں اقوام متحدہ کی زبان بول کر لفظی ہیر پھیر سے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے رہے؟ حلب پر بشار افواج کی پیش قدمی کے بعد جس سفاکیت سے انسانیت کو روندا گیا ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں کہ بشار الاسد، ایران اور شیعہ ملیشیائیں مل کر حلب کے مارکے میں 4 سال تک بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے کس قدر بے چین ہیں، کیونکہ 12 دسمبر کی شام سے ہی بشار افواج، شیعہ ملیشیائیں اور روس نے مل کر حلب کے شہر بسیج میں انتہائی تباہ کن حملے کیے جو تاحال جاری ہیں۔ حلب سے نقل مکانی کے لیے نکلنے والے 10,000 افراد کو بھی شامی فورسز در بدر کر رہی ہیں، جگہ جگہ انہیں سرعام گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ بشار افواج اور شیعہ دہشت گرد ماؤں سے بچے چھین کر ان کے سامنے قتل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی قوتیں یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے باوجود کوئی بھی عملی اقدام کی جانب توجہ نہیں دے رہے۔ انسانی تاریخ کے اس بدترین المیے پر خاموش پوری انسانیت ہی اس جرم میں بلا واسطہ شریک جرم ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔